بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کفایت شعری۔ ٹھیک ہے، کفایت شعری سے مراد ہے اپنے مال و دولت کو ضرورت کے مطابق خرچ کرنا۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے تو کفایت شعری سے مراد اپنے مال و دولت کو ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، اعتدال اور توازن، میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا اور غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کرنا ہے۔ اسلام نے خرچ کرنے کے حوالے سے کچھ حدود و قیود مقرر کی ہیں۔ ان کے اندر رہتے ہوئے خرچ کرنا سمجھداری ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ دین اسلام کی تعلیم کے مطابق ہم جتنی بھی دولت کے مالک ہوں، اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا غلط ہے۔ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ ہمیں خرچ کرتے ہوئے کفایت شعری سے بھی کام لینا چاہیے اور اسراف سے بھی بچنا چاہیے۔ یعنی کہ اسلام نے جو حدود مقرر کی ہیں خرچ کے بارے میں، ان کو فالو کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے کہ فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 27 میں فرمایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فضول خرچی سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو، اس میں فضول خرچی ہو نہ تکبر ہو، یعنی کہ نہ فضول خرچی ہو اور نہ ہی تکبر ہو۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمام کاموں میں میانہ روی سے کام لیتے تھے۔ ہمارے جو پیارے نبی تھے وہ تمام کاموں میں میانہ روی سے کام لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیا وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو وضو میں بھی زیادہ پانی استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی، اس کی قیمت جو تھی وہ 4 درہم سے زیادہ نہ تھی، جو نہایت معمولی قیمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ غذا اور سادہ لباس استعمال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کفایت شعری اور سادگی کا بہترین نمونہ ہے۔ اپنی جائز ضروریات کو کم سے کم خرچ میں پورا کرنا اور فضول خرچی نہ کرنا ہی دراصل کفایت شعری ہے۔ جس طرح ہمارے دین نے ہمیں بے جا خرچ کرنے سے منع کیا ہے، اسی طرح خرچ کرنے کے موقع پر خرچ نہ کرنا برا عمل ہے اور یہ بخل ہے۔ ہمیں بخل سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ فرد کی زندگی کی بات ہو، ایک خاندان کی، معاشرے کی، کفایت شعری ہر جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ کفایت شعری نہ کرنے کی وجہ سے نہ صرف خاندان کی زندگی متاثر ہوتی ہے بلکہ معاشرے پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم بچت کی عادت نہیں اپنائیں گے تو مشکل حالات میں ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آگے جو ہے وہ اسراف کے جو ہے وہ نقصانات اور کفایت شعری کے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ اسراف کے نقصانات کیا ہیں کہ فضول خرچی انسان کو دوسروں کا محتاج بنا دیتی ہے، یعنی کہ جب اس کے پاس مال ہوتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے تو وہ مال ختم ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ فضول خرچ شخص اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں، یعنی جب اس کے پاس وہ جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے تو وہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیتا ہے جو کہ ناجائز ہوتا ہے۔ فضول خرچی انسان کو حرام کمائی پر اکساتی ہے۔ کفایت شعری اپنانے کے فوائد یہ ہیں کہ کفایت شعر جو انسان بچت کرتا ہے، یعنی کہ اپنا مال جو ہے وہ سوچ سمجھ کر خرچ کرتا ہے، تو کفایت شعری انسان کی جو زندگی ہے وہ آسان بناتی ہے۔ کفایت شعری اختیار کرنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا اور کفایت شعری اختیار کرنے سے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ضرورت کے وقت دوسروں کی مدد کرنا آسان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم خرچ کرنے میں ہمیشہ کفایت شعری اختیار کریں، یعنی نہ تو فضول خرچی کریں اور نہ ہی کنجوسی سے کام لیں، اور اپنی ضروریات کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے پورا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی گزار سکیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے پڑھا کفایت شعری کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہ کفایت شعری ہماری زندگی میں کتنی ضروری ہے، کیوں ضروری ہے، اس کے اسراف کے نقصانات کیا ہیں اور کفایت شعری اپنانے کے فوائد کیا ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ مشق ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات کہ انسان کی عزت اور وقار عمدہ اور مہنگا لباس پہننے کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے عمدہ اخلاق و کردار کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے جو بتائی گئی ہے یہاں پہ۔ اور مشق میں سب سے پہلا ہمارا سوال ہے درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کرنا کہلاتا ہے، کفایت شعری کہلاتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا شخص کبھی نہیں ہوتا تو تنگ دست نہیں ہوتا، اور فضول خرچی انسان کو اکساتی ہے، حرام کمائی پر اکساتی ہے۔ کنجوسی کرنے والا شخص کہلاتا ہے، بخیل کہلاتا ہے، یعنی کہ جو مال ہوتے ہوئے بھی خرچ نہیں کرتا جائز جگہ پہ، وہ بخل کرنے والا جو ہوتا ہے وہ بخیل کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں فضول خرچ کو بھائی قرار دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بخل یعنی کہ فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے خالی جگہ پر کریں۔ تو سب سے پہلے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ لباس استعمال کرتے تھے۔ انسان کی عزت اور وقار اس کے عمدہ اخلاق کی وجہ سے ہے۔ اسلام نے خرچ کرنے کے حوالے سے کچھ حدود مقرر کی ہیں، اور فضول خرچی انسان کو دوسروں کا محتاج بناتی ہے۔ کفایت شعری انسان کی زندگی کو آسان بناتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے مختصر جواب لکھیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کفایت شعری سے کیا مراد ہے؟ کفایت شعری سے مراد اپنے مال و دولت کو ضروریات کے مطابق خرچ کرنا، اعتدال، توازن اور میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا، اور غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کرنا۔ یہاں تک جو ہے وہ ہم لکھیں گے کہ کفایت شعری کیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ دوسرا سوال ہمارا ہے کہ اسراف کیا ہے؟ اس کا آنسر یہ ہوگا کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا غلط ہے، اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے، یہاں تک۔ سوال نمبر 3 ہے کہ بخل کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا آنسر یہاں سے ہوگا کہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ خرچ کرنے کے موقع پر خرچ نہ کرنا برا عمل ہے، اور یہ عمل جو ہے وہ بخل کہلاتا ہے یا بخل ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بخل سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، یہاں تک۔ فضول خرچی کے بارے میں قرآن مجید میں کیا حکم آیا ہے؟ تو یہاں سے آپ لکھیں گے کہ قرآن مجید میں ہے کہ فضول خرچی کرنے والا تو شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ تفصیلی جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کفایت شعری کی اہمیت بتائیں۔ فرسٹ کوشچن ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بتائیں گے کفایت شعری ہے کیا، اسلام نے کفایت شعری کے بارے میں کیا کہا ہے، قرآن مجید میں کیا فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان دونوں میں سے ایک آیت لکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ پیراگراف بھی بیچ میں ایڈ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ایک جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ تو یہاں تک ہمارا جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے وہ آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اسراف کے نقصانات اور 2 صورتیں بتائیں۔ تو اس کا آنسر یہاں سے ہم لکھیں گے، 3 نقصانات بیان کیے گئے ہیں کہ فضول خرچ انسان جو ہے وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اور وہ کس صورت میں ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو مال ہے وہ
خرچ کر دیتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اور فضول خرچ انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں۔ جب اس کے پاس وہ ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرتا ہے اور وقت سے پہلے مال ختم ہو جاتا ہے تو وہ ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے دوبارہ مال حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ آپ نے جو ہے وہ تینوں نقصانات لکھنے ہیں۔